صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی نئی قیادت کو دھمکی دینے کے علاوہ کیوبا، میکسیکو، کولمبیا اور ایران کو بھی دھمکیاں دی ہیں۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضے کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی ایک ایسے وقت میں دی ہے کہ جب ایران میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں اور ان مظاہروں میں اب تک 16 سے زائد افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ایران میں مظاہروں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ 40 شہروں میں جاری یہ مظاہرے مہنگائی کے خلاف جاری ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ چاروں ممالک جنہیں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے یہ سارے کے سارے آئل رچ کنٹریز ہیں۔ وینزویلا کے تیل ذخائر سے متعلق جرمن خبر رساں ادارے ڈوچ ویل نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ امریکی حملے اور اس کے نتیجے میں وینزویلا کے صدر کی گرفتاری نے وینزویلا میں حالات کو بے یقینی کا شکار کر دیا ہے، مگر یہ پہلی بار نہیں کہ جب وینزویلا مشکلات اور بے یقینی کا شکار ہوا ہو۔ اس سے قبل 90 اور 2000 کی دہائی میں بھی امریکہ اور وینزویلا کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ اس وقت وینزویلا کے سربراہ ہیوگو شاویز تھے۔ شاویز کی وفات کے بعد معروف امریکی کمپنی شیورون نے وینزویلا میں اپنے آپریشن شروع کیے، مگر دہائیوں کی پابندیوں کی وجہ سے وینزویلا کا تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر 4 سال قبل یوکرین پر روسی حملے کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے کچھ پابندیاں نرم کی، لیکن مادورو کی صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شروع ہو گئی کہ جو آنے والے دنوں میں شاید کم ہو جائے۔ DW کے مطابق امریکی معیشت کو اس وقت تو تیل کی ضرورت نہیں، وہ خود تیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکی تیل لائٹ کروڈ ہے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں دنیا میں بکنے والے تیل میں امریکی کروڈ کی درجہ بندی کم ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کینیڈا اور میکسیکو سے کروڈ آئل درآمد کرتا ہے اور پھر اسے ریفائن کر کے برآمد کرتا ہے، کہ جو کہ یقیناً مہنگا کام ہے۔ اس خرچ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی نظر اس وینزویلا کے تیل ذخائر پر یقیناً ہے کہ جنہیں اب تک زیادہ چھیڑا نہیں گیا۔ جہاں صدر ٹرمپ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب عالمی رہنما بھی اس اقدام پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ چین نے وینزویلا کے صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کرے اور وینزویلا کے بحران کو طاقت کی بجائے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی کارروائی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ملک کے رہنما کو زبردستی گرفتار کر کے ملک سے باہر لے جانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور اس نوعیت کی کارروائیاں نہ صرف خطے میں عدم استحکام کو بڑھاوا دیتی ہیں بلکہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے بھی منافی ہیں۔